اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ یادداشت کا سلسلہ بھی بڑا زبردست رکھا ہے کہ آپ کو چیزیں یاد آتی ہیں، اچھی بھی بری بھی۔ اچھی یادیں فرحت کا باعث ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ ایسی یادیں بھی یا ایسی چیزیں آپ کی یاد سے وابستہ ہوتی ہیں کہ کسی شاعر نے کہا، یہ مطلب یہ تھا، یا اللہ چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یعنی یہ چیزیں عود کے آتی ہیں، بار بار آتی ہیں تو میرے ذہن کو پریشان کرتی ہیں، آئی ڈونٹ لائک دیم، یہ پنچ کرتی ہیں۔ ایسی بھی یادیں ہیں۔ اس وقت مجھے جو خیال آیا ہے نا، وہ ہے میرے ایک کولیگ کا جو مجھ سے 12 سال سینئر تھے۔ میں 67 بیچ کا ہوں اور وہ 55 کے تھے۔ تو ایک دن اچھا ان کی وہ عمر زیادہ تھی، جب ریٹائر وہ بھی ہو گئے میں بھی ہو گئے، مجھے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ایک اسکیم تھی، یہ نواز شریف صاحب نے جب دوسری مرتبہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ واپڈا کو انبنڈل کر دیں، واپڈا کو اس کی کمپنیاں بنا دیں، پہلے کارپوریٹائزیشن کریں، پھر اس کو کمرشلائزیشن کریں، پھر اس کو کر دیں اس کی پرائیویٹائزیشن، جو آج تک نہیں ہو سکا۔ لیکن اس وقت انہوں نے کوئی اسکیم بنائی، فنڈنگ بھی گورنمنٹ نے منظور کی اور ایک باقاعدہ سسٹم بنا۔ مجھے بھی جوائن کرنے کا موقع ملا اس میں۔ وہ ورلڈ بینک کی نگہداشت میں ہو رہی تھی، تو میں بھی اس میں بطور ایک کنسلٹنٹ جوائن کیا۔ 2-3 سال وہ جاری رہا۔ اس میں ہم نے یہ لیسکو، فیسکو، گیپکو، میپکو، کیسکو وغیرہ وغیرہ، یہ سارے جو واپڈا ہے اس کو ان بنڈل کر دیا مختلف کمپنیوں میں۔ اس میں میرے ذمہ تھا جو خدا کا بھلا کرے، یہ جو لینڈڈ پراپرٹیز ہیں ان کو ویریفائی کرنا، ان کی لائنیں سیدھی کرنی اور ان کی اونرشپ کا سلسلہ کرنا، اور اس کے بعد پھر تھا سیکنڈ فیز کہ ان کو واپڈا کے نام لگانا، جو واپڈا کے نام اس وقت نہیں تھی۔ تو یہ تھا کہ یہ واپڈا کی پراپرٹی ہے، استعمال واپڈا کرتا ہے، لیکن نام جو ہے زمین وہ گورنمنٹ کے نام ہے، صوبائی یا مرکزی وغیرہ وغیرہ۔ اس کام کے لیے میں نے ریونیو کا عملہ بھی انگیج کیا۔ اس میں ٹورنگ انوالو تھی، سارے پاکستان میں جانا، سندھ میں بھی جاتے رہے جام شور و پاور کمپنی کے لیے، اور یہاں بھی سارے پنجاب میں پھرتے رہے، اور بہت سارا کام کیا۔ تو اس کے لیے مجھے ایک ایکسپرٹ کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے ایک دوست جو ہمارے سینئر کولیگ تھے، ایم آر خالد صاحب، ان کو بھی انگیج کیا اور ہم اکٹھے جاتے رہے۔ وہ بڑے لائق فائق آدمی تھے۔ تعجب کی اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تھے سائنس کے اسٹوڈنٹ، کمپٹیشنر تھے، مقابلے کے امتحان میں آئے تھے، لیکن وہ سائنس اسٹوڈنٹ تھے، کوئی لا کے یا دوسرے نہیں تھے۔
میں نے لا کر رکھا تھا، ماسٹر کر رکھا تھا اکنامکس کا، تو بہرحال میں ان کے ساتھ پھرتا رہا، ان سے سیکھا بھی بہت کچھ۔ وہ بڑے پڑھے لکھے آدمی، پنجابی کہنے پڑھاکو تھے۔ اب بھی جب میں اور وہ اکٹھے ٹورنگ کرتے تو کسی ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرتے تو وہ کتابیں ساتھ لیے پھرتے تھے، جیپ پہ جاتے تھے تو وہ کتابوں کے بڑے شوقین تھے پڑھنے کے بھی، اور پڑھاتے بھی تھے اور بہت لائق فائق تھے۔ تو ان کے ساتھ میں بھی جاتا رہا۔ تو میں پھر رات کو جب ٹھہرتے کسی ریسٹ ہاؤس میں تو میں انہیں کہتا کہ جناب کوئی حضرت صاحب کو پند و نصائح فرمائیں، کوئی نصیحت فرمائیں، کوئی باتیں اچھی اچھی کریں۔ تو وہ کہا کرتے تھے کوئی نہ کوئی کسی ٹاپک پہ، یارو بڑی مفید باتیں کرتے، دیکھنے کو کوئی اتنے لمبے چوڑے باروب شخصیت کے مالک نہیں تھے، لیکن لائق فائق بہت تھے، لکھائی پڑھائی میں تو تباہی کر دیتے تھے، بڑے زبردست آدمی۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں کسی معاملے میں بڑا چڑچڑا ہو رہا تھا اور میں تھوڑا سا ووکل، میں نے ان پنجابی کے تھپنیاں شروع کر دیا، کیا ہوتی ویسی تیسی، وہ فلانا یہ کر دیا وہ کر دیا۔ وہ مجھے بڑا دلاسا دیتے رہے، پیار محبت سے یہ کہتے رہے، جو کام کی باتیں انہوں نے کی نا اس کا ان کا خلاصہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھیں یہ بعض ایک باتیں بندے کے اندر رکھی ہوئی ہے اللہ نے، یا کیا بات ہے، عادت بن گئی ہے ہماری اچھی یا بری۔ کہنے لگے یہ اب آج کے بعد میری گزارش کو مد نظر رکھنا اور غور سے اس کو دیکھنا، مشاہدہ کرنا کہ بندے دو چار باتیں کر رہے ہیں اور کسی کا ذکر ہو رہا ہے، تو ایک بندہ ذکر شروع کرتا ہے فلانا بہت خراب آدمی، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی کوئی کہانی پوری سنے بغیر اور تفصیلات میں گئے بغیر وہ بھی اسی رو میں بہ جائے گی، بالکل جی بالکل وہ ہے ہی اس طرح کا، بڑا غلط آدمی ہے۔ کہنے کہ وہ آپ سنیے گا کہ یار ان کے نہ اگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے، یہ آدھے نال ہی شروع ہو گئے، جس رو میں باقی بہ رہے تھے یہ بغیر ہل و حجت ان کے ساتھ ہی بہ گیا ہے، اور اس نے بھی اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ تو یہ سارے کرتے رہے، ایک صاحب اور اوپر سے آ گئے، وہ دیکھیں گے کہ کسی کی برائی ہو رہی ہے، انہوں نے نہیں اچھی طرح معلوم کرنا کہ یہ کس کی بات ہے اور کیا ہوا ہے اور کیا آپ نے یہ ویریفائی کیا ہے واقعی ہے یہ۔ وہ بھی آتے کے ساتھ ہی وہ جی فلانا محمد لائی بھی گل کرتے پہ وہ تو ہے ہی انج، وہ بھی شروع ہو جائے گا اور اپنے پاس سے باتیں بنا کے تو اتنی زیادہ باتیں غلط قسم کی کرے گا۔ اور اچھا جی باقی سارے کسی میں یہ نہیں ہے کہ یار پتہ کر لئیے بھی جیڑی ہے گل کرتے پے نے یہ تو بڑی بڑی گل ہے، بڑی بدنامی والی گل ہے، تو وہ تو انی عمر کا ہو گیا تو وہ تو ایجے کام نہیں کر سکتا یا اس طرح نہیں کر سکتا، لیکن وہ بھی کوئی بندہ ایسی بات نہیں کرے گا کہ جی یہ بات غلط ہے یا ویریفائی ہونا چاہیے۔ بھائی پوچھ دس کیتے بغیر تو اسی ایویں ایک بندے کی بدنامی کر رہے ہو، یہ تو اچھی بات نہیں، وہ نہیں، وہ بھی شروع ہو جائے گا۔ اچھا پھر کہتے ہیں یہاں تک نہیں بات،
وہ جو بندہ سن رہا ہے نا وہ وہاں سے اٹھے گا اور گھٹ کے پلے بنے گا ساری باتیں، اور وہ ساری باتیں جہاں بھی جائے گا ساتھ لے کے جائے گا، اس میں اور چیزیں ایڈ کرے گا شامل۔ او جی کتوں آئے ہو بھائی جی؟ او جی کی پوچھتے ہو؟ اتنے بیٹھا سا کوئی گلاں ہوئی نے، وہ فلانا بندہ ویکھو کی بنیا پھردا ہے، وہ اصل حقیقت ویکھو، شروع ہو جائے گا۔ اور وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ایسی ہی بات کریں گے اور کرتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ سب جگہ بات پھیل جائے گی اور کوئی بندہ اللہ سے نہیں ڈرے گا، ویریفائی نہیں کرے گا، اور اس پر بڑھتے ہی چلے جائیں گے اور بندے کا کباڑہ کر دیں گے کہ جی وہ فلاں کی بات فلاں کے، اور جی میں اپنے کنی سن کے آیا، میرے سامنے گلاں ہوئی نے، وہ بہت ساری باتیں اپنے پاس سے شامل کر لے گا جو وہاں نہیں ہوئی، وہ کہے گا یہ بھی ہوئی ہیں باتیں، اور اپنے پاس سے کر لے گا۔ تو اب اس کے برعکس دیکھیں کہ یہ تو ہوگی بری باتیں، اب اچھی باتیں دیکھیں۔ کسی جگہ بندے اچھی بات ہو رہی ہے، ایک بندہ آتا ہے، وہ جی کتنی گل ہو رہی ہے؟ کہتے نور رحمن جی۔ اچھا کی ہے؟ انہیں کہا یار بڑا چنگا کام کیتا ہے۔ وہ اس کو قابل توجہ ہی نہیں سمجھے گا، کان نہیں کھڑے ہوں گے اس کے، نہ متوجہ ہوگا، اچھا سنی انسنی کر دے گا، اس کی بات کو توجہ ہی نہیں دے گا، اور جتنی دیر وہاں بیٹھا رہے گا باتیں ہوتی بھی رہیں اس کی توجہ نہیں ہوگی ادھر، نہ کسی چیز کو نوٹ کرے گا، ایویں سر لائی جائے گا، ہاں ہوں کرتا رہے گا، اور وہاں سے جیسے خالی آیا تھا ویسے ہی خالی اٹھ کے چلا جائے گا۔ اور جتنی مرضی آپ باتیں کسی بندے کی صفتیں کر لیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی زیادہ ہی ہو گئی باتیں تو کتوں آئے ہو چودھری صاحب؟ بڑے توجہ کے بڑے دھیان بڑے مستغرق سو۔ وہ نہیں یار اتنے بندے بیٹھے سی وہ اپنی کہانیاں پہ پاندے سی اور ایویں ہی گلاں کرن لگے، اپنے کسی رشتے دار دی کہ دوست دی تعریفاں کرتے پہ، تعریفاں دے جھوٹے پل بنتے پہ، ایویں وہ اپنے ذمے کوئی اچھی بات لے گا ہی نہیں۔ تو انہوں نے مجھے بڑی تسلی دی کہ یہ روش ہے زمانے کی، یہ لوگوں کی عادت ہے، لوگوں کی عادت کے پیچھے مت جائیں، ان کی ان باتوں سے اپنا دل میلا مت کریں، یہ تو زمانے کی۔ اور اب کیا ہے؟ اب تو دیکھیں میرے بھائیوں میری بہنوں، اب تو یہ ہے کہ رواج ہی ہو گیا ہے، جو بندہ درمیان میں نہیں بیٹھا غیر حاضر ہے اس کا ریکارڈ لگا دیں گے، وہ جی فلانا، وہ جی اج کل انہوں نے موجاں نے اے ہو رہے ہے وہ ہو رہے ہے، ایسی باتیں کرتے رہیں گے، اور اچھی بات جو ہے اس کو نوٹ نہیں کریں گے۔ تو وہ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ لوگوں کی باتوں کے پیچھے جائیں گے تو آپ کا امن چین غارت رہے گا۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ ٹھیک ہے، مثال بنی ہوئی ہے کہ جی اپنے کانوں دیکھو کتے اللہ نس پجو کہ جی وہ فلانے کا کان کتا لے گیا ہے، بھی کانوں تو دیکھ لو جی کان تھوڑا نال ہی ہے تو پھر کتے دے مگر بھجن کی کی لوڑ ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ میں نے اس دن میں بڑا پریشان تھا اور غصے میں تھا، اور غصے کی وجہ سے میں ٹیمپر لوز کر رہا تھا اور اس بندے پر برس رہا تھا کہ جتیاں مارنیاں چاہیے
रियासी त्यासी करनी चाहिए। इन्हें यह बकवास की क्यों फलां के बारे, क्योंकि यार दफा करो, गल आई हो गई, खत्म करो। तुसी उन्होंने कितों तक ले जाना, ਉਹਦੀ ਤੇ ਆਦਤ है, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ही लोग भौंका रखे, वो तो एवं हर वे भौंकदा रहंदा। जिवें अज साडा एक वकील साहब भी लगे सी, वो आप कहते हैं साढ़े एक वकील साहब का जिक्र हो गया तो वो कि जी वो मैनू जी अगे आते ने कि तू बड़िया गल्लां करना। मैंने कहा, ऐड किया कि मैनू तुहाडियां गल्लां करन ते शायद इन्ना एतराज़ ना हो जिन्ना झूठियां गल्लां करन ते एतराज़ है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ बड़े पक्के तरीके ਨਾਲ झूठ बोलते हो और बंदे के मूँह से झूठ बोलते पे हो, तुसी वो नहीं होएगी गल, तुसी वो बंदा परेशान हो जाता कि यार एडे वसूख नाल गल करदा पे। बाद दफा तो बंदा अगला समझदा कि शायद ये कंजर सच्चा है जिहड़ा झूठ बोलता पे, ये शायद सच्चा है, मैनूं शायद मुआवजा लगा हो। यानी बंदे दूसरे क्यों भाई है ना गल, वो यार तू उसने नाल नहीं सा, तू गड्डी दे विच बैठा सा, भी वो ड्राइवर उन्हें गड्डी दे विच ही बहना, वो गड्डी दे उत्ते बहना। चल वो बाद उन्होंने पुछया ड्राइवर नूं, वो तेरा परेशान होया, कहंदी मैं की आखा, मैनूं विच एवें ही शामिल कीती जा रहा। तो इस तरह दीयां गल्लां भी हो जांदियां बंदे नूं छोटी मोटी बकवास से अपना ज़हन खराब नहीं करना चाहिए। थैंक यू।